خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور ہے، یہ تکلیف اور ہے، یہ مصیبت بہت بڑی ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کوئی سوگ وغیرہ کی علامت نہیں ہوتی، اور ایک طرف اب ہم جب حضرت سیدہ رباب، ام رباب، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیوی ہیں، جو سیدہ سکینہ کی پاک ماں ہیں، اور حضرت علی اصغر وہ جو معصوم بچے تھے ان کی امی جان ہیں، اور ان کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ مجھے اس جگہ سے بھی محبت ہے جہاں سکینہ اور اس کی ماں رباب رہتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ بھی ہیں، یعنی آپ بڑی باعظمت خاتون تھیں۔ اسوہ حسینی اور دین کی سمجھ بوجھ تو ہمیں کربلا سے لگنی ہے۔ کربلا میں پتہ چلے گا کہ خاندان مصطفیٰ کریم کا اور معاملہ ہے، یہ سلسلہ اور ہے۔ جس طرح اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے وصال پر 1 سال نبی پاک نے غم منایا، اور سب کو کہا میں 1 سال کے لیے غم میں ہوں، اور ہمارے لیے کہا کہ تم 3 دن تک غم کا منا سکتے ہو، اور اپنے لیے کہا میں 1 سال غم میں ہوں۔ بات سمجھ آگئی؟ بتا دیا بھی میرا گھر اور آپ کے گھروں میں فرق ہے، ان کی شان اور ہے، ان کا مقام اور ہے، ان کی منزلت اور ہے۔ تو حضرت سیدہ رباب جو تھی ان کے بارے میں یہ واضح ہے کہ انہوں نے 1 سال تک سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں رہی، روتی رہی، آنسو خشک ہو گئے، آنسو نہیں آتے تھے۔ ان کی ایک کنیز تھی، اس کے آنسو آتے تھے۔ پوچھا بھی تیرے آنسو آتے ہیں تو بھی میرے ساتھ روتی؟ اس نے کہا کہ میں فلاں سویک نامی کوئی جڑی بوٹی ہے اس کا میں شربت پیتی ہوں، اس سے پھر میرے جسم میں یہ تر و تازگی آتی۔ تو سیدہ ام رباب جو ہے انہوں نے فرمایا میرے لیے بھی وہ شربت بنایا جائے تاکہ میرے اور آنسو بنے، اور میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر اور آنسو بہا۔ 1 سال یوں رہی، اور پھر سال کے بعد امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ سائے میں تشریف فرما ہو جائیں، اور پھر وہ ایک واقعہ ہے کہ کیوں کہا تھا، تو اس وقت پھر ان کی روح پرواز کر گئی کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ اے میرے سرتاج، آپ کے بعد میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اور اگر لوگوں نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے، عرب کے کچھ لوگوں نے، تو فرمایا میں یہ برداشت نہیں کرتی کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو اپنا سسر بناؤں، مجھے اللہ نے یہ شان دی ہے کہ میرے سسر محمد مصطفیٰ ہیں، حسین ان کا بیٹا تھا، تو میں اس عظمت کو کبھی نہیں کھو سکتی۔ تو احباب گرامی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غم حسین اور مقام حسین کیا ہے۔ یہ والی باتیں آپ کو میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور ہے، ان کا مقام اور ہے، ان کی شان اور ہے، ان کی منزلت اور ہے، ان کا غم، ان کا دکھ اور ہے۔ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اقدار کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، اور ان کے ساتھ ہماری وابستگی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اس سے اہل بیت اطہار کی جو طریقہ کار ہے اس سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔